Assalamu alaikum dear students. Welcome to a new video of mine with a new lecture on a new topic. And today's topic is related to English grammar. And the topic is elements of sentence. यानी कि जुमले के अनासिर, कि जुमला किन किन पार्ट्स पर, एक सेंटेंस किन किन पार्ट्स पर मबनी होता है. आज हम उन पार्ट्स को, उन एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल. नॉर्मली देयर आर 5 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस. 5 किस्म के एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. नंबर 1 इज़ सब्जेक्ट, नंबर 2 इज़ वर्ब, नंबर 3 इज़ ऑब्जेक्ट, नंबर 4 is complement, and number 5 is adverbial. So these are the basic most elements of a sentence on which a sentence is based. So let's discuss all of them one by one. Number 1 is subject. Subject is the element of sentence which is either a noun, a pronoun, a noun phrase. Let's move towards the examples. Example number 1 is Ali visited Lahore. Example number 2 is my new computer is very costly. Example number 3 is he was kicked in the back. So ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं जुमलों की, इन तीनों में पहले जुमले में अली सब्जेक्ट है और ये नाउन है, और ये विजिटेड जो फर्स्ट वर्ब है उससे पहले आ रहा है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट है. नंबर 2 है माय न्यू कंप्यूटर. ये पूरा के पूरा अंडरलाइंड जो फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, ये फंक्शन कर रही है एज सब्जेक्ट. और ये दूसरा ये कि ये फर्स्ट वर्ब से पहले आ रही है जुमले में, जो कि है इस जुमले में इज़. सो इससे पहले आ रहा है तो इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया. एक तो ये नाउन फ्रेज है, दूसरा ये वर्ब से पहले आ रहा है तो इसलिए ये सब्जेक्ट है. तीसरी एग्जांपल है ही वॉज किक्ड इन द बैक. अब इसमें ही जो है ये प्रोनाउन है और ये वर्ब वॉज से पहले आ रहा है तो इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया. तो दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ द सब्जेक्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सेंटेंस इज वर्ब. लेट्स डिफाइन व्हाट वर्ब इज. कि वर्ब होता क्या है इसको डिफाइन करते हैं. वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट. सो वर्ब क्या काम करता है? 3 काम करता है. एन एक्शन को शो करने के लिए, दूसरा इवेंट शो करता है, और तीसरा ये स्टेट यानी कंडीशन शो करता है. Let's discuss some of the examples of it. Example number 1, Ali plays chess. इसमें जो वर्ब plays है ये फंक्शन कर रहा है एज अ वर्ब, और यहां पर प्ले करना, खेलना, चेस, ये एक एक्शन है, तो यहां पर जो वर्ब है वो एक्शन शो कर रहा है. एग्जाम्पल नंबर 2, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. इस एग्जाम्पल में वर्ब जो है वो राइजेज है. अब सन का मशरक से निकलना, सूरज का मशरक से निकलना, ये एक नेचुरल इवेंट है. ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो वर्ब राइज है ये एक इवेंट को शो कर रहा है. यहां पे मैं क्लैरिफाई करता चलूं कि ये जो इवेंट होता है इससे मुराद नेचुरल इवेंट, जो खुद बहुत अल्लाह ताला, खुदा की ज़ात जो डायरेक्टली खुद से करे, जो नेचर खुद से करे, उसको इवेंट कहते हैं. तो सूरज के यहाँ पर तुलू होना, राइज होना, ये एक नेचुरल इवेंट है. एग्जाम्पल नंबर 3 इज आई एम हैप्पी. ठीक है, इस एग्जाम्पल में जो वर्ब है एम, ये स्टेट शो कर रहा है कि मैं खुश हूं. ये कंडीशन है, एक जज्बाती कैफियत है जिसमें मैं खुश हूं. सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ verb showing different things, doing different things. Next important part of a sentence is object. So let's define what is object. Object is a noun,
a pronoun or a noun phrase that usually comes after the last verb in the sentence, or in other words, about which something is said. For example number 1, they watched the match regularly. اس جملے میں دا میچ جو ہے یہ آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو ہے ناؤن فریز ہے دا میچ, کیونکہ دا بھی اس میں آ رہا ہے اور میچ بھی اس میں آ رہا ہے, تو مور دین ون ورڈ ہے, تو اس لیے یہ ناؤن فریز ہو گئی. تو اس لیے یہاں پر یہ ناؤن فریز ہے اور یہ جملے میں لاسٹ ورب کے بعد آ رہا ہے جو کہ واچڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اگزامپل ہو گئی کہ کیسے ایک ناؤن فریز ایک آبجیکٹ کا کام کرتا ہے. پھر اگزامپل ہے ناؤن کی کہ کیسے ایک ناؤن ایک آبجیکٹ کا کام کرتا ہے. اگزامپل نمبر 2 از وی آر بائنگ ایپلس. اس جملے میں ایپلس جو ہے وہ ناؤن ہے اور یہ آبجیکٹ کے طور پر کام کر رہا ہے, اور یہ جملے کے آخری ورب کے بعد آ رہا ہے, اور آخری ورب ہے بائنگ. There are 2 verbs over here. Number 1 is are, number 2 is buying. تو یہ buying کے بعد آ رہا ہے, تو اس لیے یہ آبجیکٹ ہو گیا. Number 3 example is he likes you a lot. اس جملے میں you جو ہے یہ پروناؤن ہے اور یہ آبجیکٹ کے طور پر کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جملے کے جو ایک ہی ورب ہے لائکس اس کے فوراً بعد آ رہا ہے, تو اس لیے ہم اس کو آبجیکٹ کہیں گے. تو یہاں پر یو پروناؤن ہے اور یہ لاسٹ ورب کے بعد آ رہا ہے اور یہ آبجیکٹ کے طور پر فنکشن کر رہا ہے. تو دس از اندر امپورٹنٹ ایگزامپل آف این آبجیکٹ. نیکسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف سینٹینس از کمپلیمنٹ. So let's define what is complement. Complement is either a noun or an adjective which says something either about the subject or about the object. For example, the actor was very confident. اس جملے میں جو very confident ہے یا confident ہے یہ جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے اور یہ کمپلیمنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے, اور یہ بنیادی طور پر سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے کیونکہ سبجیکٹ ایکٹر کے بارے میں کچھ بات کر رہا ہے. ایکٹر کیا ہے؟ بہت کانفیڈنٹ, اور بہت کانفیڈنٹ کون ہے؟ ایکٹر ہے. سو دونوں لنکڈ ہیں, آپس میں ریلیٹڈ ہیں, اس لیے یہاں پر یہ کانفیڈنٹ ورڈ جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے اور یہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے. نمبر 2 ایگزامپل از ہی بیکیم دا چیئرمین. یہ جو ورڈ ہے دا چیئرمین یہ کمپلیمنٹ ہے, اور یہاں پر جو لفظ چیئرمین ہے یہ بنیادی طور پر ناؤن ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سبجیکٹ کے بارے میں ہی کے بارے میں کوئی بات بتا رہا ہے, تو اس لیے یہ بھی سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے. تو یہ دوسری ایگزامپل ہو گئی کمپلیمنٹ کی. یہاں پر چیئرمین ناؤن ہے اور کمپلیمنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے. تو آبجیکٹ کمپلیمنٹ کی ایگزامپل ہے علی پینٹڈ دا ہاؤس وائٹ. ٹھیک ہے, علی نے گھر کو سفید رنگ کیا. جو پینٹڈ دا ہاؤس وائٹ, جو وائٹ ہے یہ کمپلیمنٹ ہے, یہ آبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے. کیوں آبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے؟ کیونکہ اٹ سیز سم تھنگ اباؤٹ دا آبجیکٹ وچ از ہاؤس. ٹھیک ہے, اور یہ بنیادی طور پر ایڈجیکٹو ہے اور یہ آبجیکٹ کے بارے میں کوئی بات بتا رہا ہے. کس رنگ میں رنگا گیا مکان کو, ہاؤس کو, وائٹ میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ آبجیکٹ کمپلیمنٹ ہو گیا. نیکسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف سینٹینس از ایڈوربیل. ایڈوربیل از a word or a group of words that adds into the meaning of a sentence. For example, he walks slowly. Number 2 example is she laughed in a crazy manner. So these are the 2 examples in which there is an adverbial. For example, in the example number 1,
ہی واک سلولی. سلولی جو ہے یہ ایڈوربیل ہے. کیوں؟ یہ اوور آل سینٹینس کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے, خاص کر کے ورب واکس کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے, اس کو موڈیفائی کر رہا ہے کہ کیسے واک کر رہا ہے, سلولی واک کر رہا ہے. دوسری اگزامپل ہے شی لافٹ ان اے کریزی مینر. ان اے کریزی مینر یہ پورا کا پورا ایڈوربیل ہے اور یہ پورے کے پورے ورب پورے کے پورے سینٹنس کے میننگ کو موڈیفائی کر رہا ہے, چینج کر رہا ہے, خاص کر کے ورب کے میننگ کو موڈیفائی کر رہا ہے جو کہ لافٹ ہے. تو وہ کیسے ہنسی, کیسے اس نے لاف کیا؟ ان اے کریزی مینر, پاگلوں والے انداز کے ساتھ. سو یہاں پر پوری کی پوری فریز مور دین ون ورڈ, گروپ آف ورڈ جو ہے ایک ایڈوربیل کا فنکشن کر رہا ہے. سو دس از another important element of sentence which is adverbial. So this is it for today. I hope you have understood each and everything that I told you today in my lecture. See you in the next lecture. Allah Hafiz.